الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تنویر ہے سجاد سے مراد حضرت امام زین العابدین ہے مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تنویر ہے وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہے وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر
مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تنویر ہے، آپ زینت بن گئے سب عابدوں کی بالیقین، آپ زینت بن گئے سب عابدوں کی بالیقین، سب اماموں کے لیے وہ باعث توقیر ہے، سب اماموں کے لیے وہ باعث توقیر ہے، مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تنویر ہے، کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، عابد بیمار ہی اس قافلے کے میر ہیں، عابد سجاد ہی اس قافلے کے میر ہیں، مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تصویر ہے، مصطفیٰ کے نور کی سجادگی تنویر ہے، وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج 25 محرم الحرام اور اکثر روایات کے مطابق یوم شہادت حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، اور محرم الحرام کا اس محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے، اور میں نے پہلے جمعے عرض کی تھی کہ پورا محرم انشاءاللہ ہم ذکر آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج آل نبی کی ایک بڑی جلیل القدر شخصیت اور ایک بہت بڑے امام اور واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ جن کا نام حضرت علی بن حسین ہے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، اور کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے جنہیں سجاد کہا جاتا ہے۔ سجاد کا معنی ہوتا ہے نا کثرت سے سجدے کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا، تو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت امام حسین کے وہ بیٹے ہیں جن کی وجہ سے آگے نسل حسینی چلی ہے۔
کہ باقی شہید ہو گئے، یہ امام زین العابدین ہیں جن کی وجہ سے حسینی سید جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور آل رسول ہونا ایک الگ شرف ہے ان کا، حضور کی اولاد ہونا، سرکار کی نسل پاک ہونا، اس سے ہٹ کر بھی ان کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ آپ علم میں دیکھیں، تقویٰ میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں، شجاعت میں دیکھیں، صبر میں دیکھیں، استقامت میں دیکھیں، اخلاص للہیت کے اعتبار سے دیکھیں، جود و سخا کے اعتبار سے دیکھیں، جتنی بھی خوبیاں قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری خوبیاں حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے با کمال درجے کی عطا فرمائی تھی۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ عبادت و ریاضت کے اندر بھی حضرت امام زین العابدین یکتا روزگار تھے، اور علم کے اندر بڑے بڑے امام حضرت امام زین العابدین سے حدیث کا علم لینے آیا کرتے تھے، فقہ کا علم لینے کے لیے، روحانیت کا علم لینے، تصوف کا علم لینے کے لیے، قرآن کی تفسیر کا علم لینے کے لیے بڑے بڑے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آپ تابعی ہیں، آپ تابعی ہیں، یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو۔ آپ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی ہے، بلکہ صرف ملاقات نہیں کی، یہ 3 سال مولا علی کی آغوش میں رہے اور 10 سال حضرت امام حسن کی آغوش میں رہے اور 21 سال حضرت امام حسین کے ساتھ انہوں نے گزارے۔ اب آگے خود آپ سوچ لیں کہ اتنی عظیم ہستیوں سے جنہوں نے فیض پایا ہو، اتنی اعلیٰ شخصیات سے تربیت پائی ہو، اتنی اعلیٰ شخصیات سے علم کے موتی لیے ہوں، تو پھر ان کے علم و معرفت اور ان کے تقویٰ و طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، یہ اس وقت بھی موجود تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، بلکہ حضرت امام باقر سے بھی ان کی ملاقات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، تو سرکار نے اٹھا کر سب سے پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ بہت کم آپ کو کتابوں میں ملے گا، یہ بہت کم محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام حسین کے سر کو بوسہ دیا، چہرے کو بوسہ دیا اور آغوش میں بٹھایا، اور حضور نے فرمایا اے جابر، میرے اس بیٹے کو اللہ پاک ایک بیٹا دے گا، اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا دے گا کہ قیامت کے دن جب عرش کو اٹھانے والے فرشتے بلائیں گے سید العابدین کھڑا ہو جا، سید العابدین، انہیں سید العابدین ہم نے نہیں کہا، میرے مصطفیٰ نے خود کہا ہے، سید العابدین کھڑا ہو جا۔ تو حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے حسین کا بیٹا، وہ علی جس کا نام ہوگا، اور سید العابدین جب کہا جائے گا تو وہ حسین کا بیٹا قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ سید العابدین، یہ میرے کریم آقا نے خود بشارت عطا فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا اس کو بھی آگے اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے، زین العابدین کا بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اے جابر تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ حضور نے فرمایا تیری اس سے ملاقات ہوگی،
جب اس سے ملاقات ہو تو میرا اسے سلام کہنا، میرا اسے سلام کہنا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ یہ آئے حضرت امام باقر کے گھر۔ یہ امام باقر جو ہے نا، ان کا اصل نام محمد ہے، جس کی حضور نے بشارت عطا فرمائی تھی۔ باقر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ باقر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیر پھاڑ کر اس میں سے دوسری چیز نکالنا۔ اس لیے گائے کو کہتے ہیں باقراتن، بیل کو باقرن کہتے ہیں، کیونکہ بیل ہل چلاتا ہے نا جب، تو زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے مٹی باہر نکال دیتا ہے۔ تو باقر کا معنی ہوتا ہے جو علم چھپا ہوا تھا، امام باقر کی نظر نے پردے چاک کر کے وہ علم بھی نکال کر دنیا کو عطا فرمایا، محمد باقر۔ تو حضرت جابر ان کے پاس آئے اور انہیں سلام بھی کہا اور یہ حدیث سنائی، اور پھر کہا کہ آپ کو رسول اللہ نے بھی سلام عطا فرمایا ہے، سرکار نے بھی آپ کو سلام عطا فرمایا ہے۔ یہ امام زین العابدین ہیں جن کا تذکرہ میرے آقا نے خود فرمایا، اور حضور کی زبان اقدس سے جنہیں لقب ملا ہے سید العابدین۔ یہ سارے عابدوں کا سردار ہے، اور سجدے کثرت سے کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس لیے تھے کہ اب دوسرا سجدہ کر لو۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس لیے تھے کہ میں ایک اور سجدہ اپنے مالک کی بارگاہ میں کر دوں۔ اور ایک رات کے اندر، اب ہم جتنا بھی کوئی تقوی والا بندہ ہو، وہ اگر غیر موقدہ سنتیں بھی پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی ہے کہ غیر موقدہ سنتیں ادا کر لی ہیں اس نے، اور اگر کوئی نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو کیا بات ہے۔ اگر کوئی تہجد کی کوئی 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ لے تو ہمارے نزدیک وہ تقویٰ کے بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے۔ لیکن حضرت زین العابدین وہ شخصیت ہیں جو ایک رات کے اندر 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایسی باتوں میں سبحان اللہ نہیں آپ نے کہنی، کیوں جی؟ کوئی دوڑا ہو تو سبحان اللہ ہوگی۔ جب سید العابدین کی بات ہے کہ وہ ایک رات کے اندر 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ شرف اللہ نے حسین کے بیٹے کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا سو جایا کرتی اور امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا عبادت کا شوق ہے، ایک رات میں 1000 نفل، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج تو کئی پیر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری لائن ہی اور ہے، کیوں جی یہ نمازیں جو ہیں یہ فقیروں کا کام نہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام شرینی لینا ہے، کیوں جی ہمارا کام صرف لنگر اکٹھا کرنا ہے۔ ارے تو کون سا پیر ہے اور کس جنس سے تیرا تعلق ہے؟ ہم جن کے قدموں کی دھول سے ارے ہزاروں ولی پیدا ہوتے ہیں، اس زین العابدین کی سیرت پر وہ ایک رات میں 1000 نفل ادا فرمایا کرتے ہیں۔ جن کے نفل کا عالم یہ ہے، ان کے فرضوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ تارک فرض ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نماز چھوڑنے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نماز فرض تو اپنی جگہ ایک رات میں 1000 نفل ادا فرمایا کرتے۔ اور ان کی جو کنیز تھی، لونڈی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین رات اور دن کیسے گزارتے تھے، ان کے بارے میں بتا، تو وہ بھی آخر خدمت امام زین العابدین کی کرتی رہی۔ اس کے پاس اور آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ غلام خریدتے، غلام خرید کر اسے پڑھاتے، قرآن حدیث پڑھا کے پھر اسے آزاد کر دیتے، اسے آزاد کر دیتے۔ یعنی غلام خریدنے کا مقصد بھی پراپرٹی بنانا نہیں تھا، بلکہ غلام خریدنے کا مقصد بھی ان کی اصلاح کر کے انہیں اچھا انسان بنا کر معاشرے کے اندر آزاد کر دینا تھا۔ آپ کی کنیز سے پوچھا کہ آپ کے رات دن کیسے تھے حضرت امام زین العابدین کے؟
تو اس نے ایک جملے میں ساری بات بیان فرما دی۔ اس نے کہا کہ رات کو کبھی میں نے ان کا بستر نہیں بچھایا۔ تنہائی جو ہوتی ہے نا اصل بندے کی وہ ہوتی ہے۔ کئی بندے ہیں سامنے بڑے نیک ہوتے ہیں، تنہائی میں وہ بدکار ہو جاتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کا سلسلہ اور ہوتا ہے۔ لیکن اصل اللہ کا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ جو گھر کے اندر بھی تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ امام زین العابدین کی زندگی کا کیا پوچھتے ہو؟ میں نے رات کو کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، رات کو کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا اور دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا۔ یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر حضرت امام پاک کی پوری زندگی کا خلاصہ موجود ہے۔ فرمایا دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا اور رات کو کبھی امام کے لیے میں نے بستر نہیں بچھایا۔ وجہ کیا ہے؟ بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے جو سوتا ہو۔ کیوں جی؟ بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے جو سوتا ہے۔ وہ کہتی ہے امام زین العابدین رات کو سویا ہی نہیں کرتے تھے، تو ان کے لیے بستر بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا وہ کھاتا ہے جو دن کو جس کا روزہ نہ ہو، تو آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے تو دن کو کھانا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سارا دن حالت صوم میں ہوتے، حالت روزہ میں ہوتے، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرتے۔ تو میاں محمد بخش نے کیا کہا ہے کہ رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو نیندر سکھ دی آوے، رات پوے تے بے دردانو نیندر سکھ دی آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو راتیں کبھی قیام میں بسر کرتے ہیں کبھی سجدوں میں بسر کرتے ہیں۔ یہ رات ساری اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، اور آپ کا لقب مشہور جب ہوا زین العابدین، وہ اس طرح ہوا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اور شیطان ایک سانپ کی صورت میں آیا آپ کو ڈرانے کے لیے، عبادت سے غافل کرنے کے لیے، عبادت چھڑوانے کے لیے وہ آیا اور آپ کے جسم پہ چڑھ گیا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے لیے تو مسئلہ یہ نا، سانپ نظر آ جائے تو نماز چھوڑ کے اسے مارو پھر نماز شروع کر لو، چونکہ موذی جانور ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سانپ کون سا ہے، لیکن امام زین العابدین سمجھ گئے تھے کہ یہ سانپ اصل میں سانپ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو مجھے ڈرانے آیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ اس نے آپ کے انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے لیا، چبانے لگ گیا، آپ نے اسے ڈانٹا اور وہ بھاگ گیا۔ جب وہ سانپ بھاگ گیا نا، شیطان جو سانپ کی صورت میں تھا، تو اس وقت آواز آئی انتا زین العابدین، اے علی کے شہزادے، اے حسین کے نور نظر، تجھے شیطان بھی عبادت سے غافل نہیں کر سکا۔ انتا زین العابدین، دنیا میں اس وقت اگر کوئی عبادت گزاروں کا شاہسوار ہے تو وہ حسین کا شہزادہ امام سید سجاد ہے، جو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اور جب آپ وضو فرماتے نا، آپ کی عبادت کا ذکر آتا ہے، جب آپ وضو فرماتے تو کیا کرتے؟ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ڈر جاتا ہوں کہ کس بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا۔ وہ بارگاہ کتنی بڑی ہے۔ ہماری تو نمازیں ہم ساری رات پڑھ بھی لیں تو خیالات ہمارے جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے، توجہ اللہ باقی نہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ نہیں۔ لیکن آپ جب وضو کرتے تو رنگ بدل جاتا۔ فرمایا کیوں؟ کہ میں اس بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں جو احکم الحاکمین ہے۔
رنگ بدل جاتا حضرت سیدنا امام زین العابدین کا، وضو کرتے ہی یہ کیفیت ہوتی۔ اور جب آپ حج کے لیے جانے لگے تو آپ سواری پہ بیٹھے تو حج پہ جانے جب احرام باندھ لیتے ہیں اور میقات سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہوتا ہے، تلبیہ جس کو کہتے ہیں، تو آپ سواری پہ بیٹھے لبیک نہیں پڑھ رہے، لبیک اللہم لبیک، تو لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھ لیں، تلبیہ پڑھیں، آپ کی نیت پھر ہوگی، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایا میں اس لیے لبیک نہیں پڑھ رہا، یہ خوف خدا دیکھو، خشیت الہی دیکھو اور تقوی و طہارت دیکھو حضرت امام زین العابدین کی۔ فرمانے لگے میں اس لیے لبیک نہیں پڑھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لبیک اللہم لبیک کہوں اور آگے سے آواز آئے لا لبیک، کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ امام زین العابدین کا حج قبول نہ ہو، لیکن یہ خوف خدا تھا، یہ تقوی تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ خشیت الہی تھی۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے آگے سے جواب نہ آ جائے لا لبیک، کہ تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ پھر جب لوگوں نے کہا نہیں حضور اس کے بغیر تو حج مکمل نہیں ہوگا، جیسے ہی آپ نے لبیک کہا تو بے ہوش ہو کے سواری سے نیچے گر گئے، اٹھایا گیا۔ جب ہوش میں آئے جیسے ہی آپ لبیک کہتے آپ کے اوپر رکت طاری ہو جاتی، آپ گر پڑتے۔ پورا حج اسی طرح امام نے کیا ہے، جب بھی لبیک کہتے تو اس سے پتہ چلا لبیک تو سارے ہی کرتے ہیں، احرام تو سارے باندھتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے احرام تو سارے باندھتے ہیں، لیکن عام بندوں کا حج اور ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی آل پاک کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ وہ خشیت الہی ہے، خوف خدا سے اپنی زندگی بسر کرتے اور ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے، رویا کرتے۔ یہ اللہ نے آپ کو عبادت و ریاضت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا، یہ آپ کی ریاضت ہے جو علماء نے محدثین نے بیان کی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ایک وہ وصف جو آل نبی کو خاص طور پہ اللہ نے دیا ہے، وہ سخاوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیں ذرا، وہ کیا ہے؟ توجہ ادھر کرنی ہے، سپیکر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سپیکر سارے ہی ایسے ہیں، کیوں جی؟ سارے سپیکر ایسے ہیں، قومی اسمبلی کا دیکھ لیں، سپیکر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے جو سخاوت عطا فرمائی، کہ سرکار کی یہ شان تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی لا نہیں کہا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ فرماتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ ہوتا، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اگر کلمے میں التحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں لا نہ ہو تو حضور کبھی لوگوں کو لا کہتے ہی نہ۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ جو بھی مانگنے والا آتا ہے، میرے کریم آقا کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضور اسے جھولیاں بھر کے عطا فرمایا کرتے۔ بلکہ ایک شخص آیا صفوان بن امیہ، اس نے کہا مجھے کچھ عطا کریں، تو دو پہاڑوں کے درمیان بڑا میدان تھا، اس میں بکریاں، اونٹ، بھیڑیں سب کچھ تھا۔ حضور نے فرمایا جتنی بھیڑ بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری لے جاؤ، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا ساری لے جاؤ۔ وہ اسی وقت آیا تو کافر تھا، کلمہ پڑھا میرے آقا کا اور دوڑ کر اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور جا کے کہتا قبیلے والو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ میں نے ایسا سخی آج تک نہیں دیکھا جیسا سخی حسین کے نانے کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس نے کہا قبیلے والو محمد اتنا دیتے ہیں کہ پھر فقر کا خوف نہیں رہتا، پھر غربت کا خوف نہیں رہتا۔
تو حضرت حسان کہتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور کبھی لا نہ کہتے، صرف حضور کلمے میں نہ کہتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کسی سائل کو حضور نے نہ نہیں کی، کبھی نہیں بولا۔ ایک دفعہ حاتم طائی کا پوتا حضرت امام حسین سے اس کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میرا دادا بڑا سخی تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی ذکر سنا ہے، حاتم طائی بڑا مشہور تھا، کیا سخاوت ہے؟ اس نے کہا میرے دادے کی حویلی کے 10 دروازے تھے، ایک سائل ایک دروازے سے آتا، میرا دادا اسے دیتا، دوسرے دروازے سے آتا پھر دیتا، تیسری بار آتا پھر دیتا، 10 بار بھی کوئی مانگتا تو میرا دادا اسے جھڑکتا نہیں تھا۔ اب ایک منگتا 10 بار دروازے پہ آئے تو بڑے سے بڑا سخی بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا دادا 10 دروازوں سے منگتے کو دیتا تھا، کبھی ناراض نہیں ہوا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا ارے یہ کیسی سخاوت ہے کہ 10 بار بھیک لے کر بھی منگتا، 10 بار لی، 10 بار مانگا، منگتے کا منگتا رہا، ایک دروازے سے لیا پھر بھی منگتا، دوسری بار مانگا پھر بھی منگتا، 10 بار مانگ کر بھی منگتا رہا۔ فرمایا تجھے میں اپنے نانا کی سخاوت نہ بتاؤں؟ جو ایک بار آتا تھا نا اور ایک بار سوال کرتا تھا، میرے نانے نے جس کو دیا ہے نا وہ منگتا نہیں رہا، کائنات کو دینے والا بن گیا ہے۔ یہ سخاوت ہے میرے مصطفیٰ کی، اور یہ خون میں شامل تھی حضرت امام زین العابدین کے، یہ خون کے اندر شامل تھی حضرت امام زین العابدین کے، کہ جو بھی آتا آپ کے بارے میں فرزدق شاعر نے بڑی خوبصورت شعر کہا ہے۔ اس نے کہا ما قال لا قطو الا فی تشہدی لولا التشہد کانت لاہ نعمی۔ فرزدق شاعر کہتا ہے جس طرح جابر بن عبداللہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے بارے میں کہا نا کہ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو سرکار لا نہ کہتے، فرزدق کہتا ہے امام زین العابدین اتنے سخی تھے کہ صرف کلمے میں لا کہتے تھے، اس کے علاوہ کبھی نہ نہیں فرمایا۔ آخر نانا کے اثرات تھے نا، رگوں میں خون تھا میرے آقا کا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی لا نہیں کہا، جو بھی آیا ہے منگتا آتا تھا، زین العابدین اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سخاوت ہے۔ اور آپ ایک دفعہ رات کے وقت بوری کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، بارش ہلکی ہلکی برس رہی ہے، امام زہری یہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں آگے ملاقات ہو گئی امام زین العابدین سے، میں نے کہا حضور یہ بوری میرے غلام کو دے دے، میرے ساتھ غلام ہے، میرا خادم ہے، حضور یہ اٹھا لے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا شاگرد ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں سفر پہ جانا ہے میں نے، تو جو سفر پہ جاتا ہے وہ اپنا سامان خود اٹھائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، میں نے سفر پہ جانا ہے اور سفر پہ جاتے ہوئے جو مسافر ہے اپنا سامان خود اٹھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات گزر گئی، کچھ دنوں بعد امام زہری کہتے ہیں پھر میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے میں سفر پہ جانے والا ہوں، تو آپ گئے نہیں، مدینہ میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا، میں تو آخرت کے سفر کی بات کر رہا تھا کہ میں نے جانا ہے سفر پر، کہ موت آنی ہے تو میں اپنے لیے زاد راہ تیار کر رہا ہوں کہ میں موت سے پہلے پہلے صدقہ کر رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، اپنے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اور آپ جب صدقہ کرتے تو زیادہ شکر اور بادام صدقہ کیا کرتے، باقی بھی صدقہ کرتے، آٹا جو بھی ضرورت ہوتی لوگوں کی، لیکن گندم اور یہ شکر اور بادام کا ذکر آتا ہے، آپ صدقہ کرتے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ آپ کیوں زیادہ صدقہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ شے خرچ نہ کرو جس سے خود محبت کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت کامل نیکی ملے گی جب اپنی پسند کی شے اللہ کی راہ پہ دو گے، جب اپنی پسند کی شے اللہ کی راہ پہ دو گے۔
تو فرمایا مجھے شکر اور بادام زیادہ پسند ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں جو میں پسند کرتا ہوں اپنے مالک کے نام پہ بھی وہی چیز خرچ کروں، وہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کروں جسے میں پسند کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ چیز اللہ کی راہ پہ دوں۔ یہ حضرت امام پاک کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور 2 مرتبہ پوری زندگی میں 2 مرتبہ حضرت امام زین العابدین نے پورا گھر کا گھر اللہ کی راہ پہ دے دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پورا گھر کبھی کسی نے دیا ہے؟ یہ تو شان صدیق اکبر سنی آپ نے کہ جناب تاجدار صداقت جب ضرورت پڑی تو کپڑے بھی دے دیے اور کانٹے بٹنوں کی جگہ لگا کر ٹاٹ پہن لیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت ہے، ان کا کمال ہے، وہ صحابی رسول ہیں، فیض انہیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے اور ادھر رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ صدیق اکبر نے ایک بار اللہ کی راہ پہ پورا گھر لٹایا ہے، امام زین العابدین نے 2 مرتبہ پورا گھر اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا، سب کچھ دے دیا، کپڑے تھے، سامان تھا، 2 دفعہ آپ نے پورے کا پورا گھر اللہ کے نام پہ دے دیا۔ یہ سخاوت ہے ان کی، یہ عطا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے گالیاں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگ گیا۔ اب آپ یا میرے جیسا کوئی ہو تو وہ گالی تو برداشت نہیں کرے گا، جو گالیاں دے گا وہ 1 دے گا، ہم آگے سے 4 دیں گے، کیونکہ ہماری تو تربیت میں شامل ہے۔ ہم تو سمجھاتے ہیں بچوں کو، پتر ایٹ دا جواب پتھر دینا ہی، کیوں جی؟ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو یہ ذرا ڈانٹ کے روی ہوتے، تیرے پیچھے اسی کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، ہماری تربیت میں شامل ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ کوئی 1 گالی دے 2 دینی ہے، کوئی 1 بار برا کہے آپ نے 10 بار کہنا ہے۔ وہ آ کے گالی دے رہا ہے، غلام خادم اٹھتے ہیں، حضور حکم دیں اس کو ہم ماریں، اس کو سزا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ گالیاں دے رہے، آپ نے خادم کو فرمایا جاؤ گھر میں جتنے درہم پڑے ہیں اٹھا کے لے آؤ۔ 5000 درہم گھر میں پڑے تھے، وہ سارے لے آئے۔ وہ 5000 درہم دیے اور اپنا جبہ اتارا اور اتار کے وہ بھی اسے دے دیا۔ اب خادم حیران ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، حضرت آپ اسے جبہ بھی دے رہے ہیں، آپ جناب والا اسے 5000 درہم بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری سوچ اور ہے، جس کی رگوں میں خون محمد ہے اس کی فکر اور ہے، اس کا کردار اور ہے، اس کا حوصلہ اور ہے، اس کا صبر اور ہے۔ آپ نے اس کو 5000 درہم بھی دیے اور ساتھ جبہ بھی دیا، اور جب آپ نے اتنا کچھ دیا نا تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ اشہد انک من اولاد المصطفیٰ۔ اس کا ایک جملہ اس نے کہا اشہد انک من اولاد المصطفیٰ، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ اتنا صبر یا نبی میں ہو سکتا ہے یا نبی کے شہزادے میں ہو سکتا ہے۔ وہ شخص آیا تھا تو گالیاں دے رہا تھا، جب گیا تو امام زین العابدین کا خادم بن کے گیا ہے۔ یہ ان کی سخاوت تھی، یہ ان کا حوصلہ تھا، یہ ان کا صبر تھا کہ کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو آگے سے بدلہ نہیں لیتے، آگے سے پھر بھی محبت کا سلوک کرتے ہیں، پیار والا سلوک کرتے ہیں۔ اور جب آپ کو بیڑیاں کربلا کا واقعہ تو الگ ہے نا، بعد میں بھی امام زین العابدین پہ بڑا ظلم ہوا ہے، جو بھی بادشاہ بعد میں آتے رہے، حالانکہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کبھی آپ اس معاملے میں خلافت کے مسئلوں میں، یہ حکومت کے معاملے میں نہیں آیا حضرت امام زین العابدین، بلکہ آپ نے اپنا گھر مدینہ سے باہر شفٹ کر لیا تھا، مدینہ شریف سے بھی باہر چلے گئے تھے۔ آپ نے کبھی بعد میں حکومت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کی، لیکن پھر بھی جو بھی حکمران آتا وہ امام زین العابدین سے جلتا تھا۔ کیوں؟ کہ لوگ ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ وہ کہتا حکومت میری ہے، لوگ ہاتھ زین العابدین کے چومتے ہیں، حکومت میری ہے، لوگ پاؤں امام حسین کے بیٹے کے چومتے ہیں۔ ان
انہیں پتہ نہیں تھا سروں پہ حکومت اور ہے، دلوں پہ حکومت اور ہے۔ ارے تم تلوار سے کسی کے اوپر ویسے تو حکومت کر سکتے ہو، پر کسی کے دل کی دنیا میں نہیں بس سکتے۔ وہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ اس لیے جلتے تھے اور آپ کو قید کرواتے رہے، جو بھی آتا وہ جل کر آپ کو قید کر کے لے جاتا، کبھی 2-4 دن رکھا، کبھی 10 دن رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ عبد الملک بن مروان نے بھی آپ کو پکڑوایا، بیڑیاں پہنائی، ہاتھوں میں زنجیریں لگوائیں اور پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ یہی زہری جن کا میں نے واقعہ بیان کیا، یہ آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو رونے لگ گئے، کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے کہ یہ بیڑیاں مجھے پہنا دیں، آپ کو کچھ نہ کہیں، یہ زنجیریں مجھے لگ جائیں آپ کو نہ لگیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہو کے ہم نے بیڑیاں پہنی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ فرمایا ابھی دیکھنا، تمہیں میں دکھاتا ہوں مجبور کون ہوتا ہے، مختار کون ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایسے کیا نا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، بیڑیاں بھی ٹوٹ کے گر گئیں۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ، ہم عام نہیں ہیں، ہم آل مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اتنی طاقت سے نوازا ہے۔ اور ہمارے استاد تھے، بہت بزرگ تھے، قبلہ قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک جملہ بڑا بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کے لیے اگر پانی آب زمزم اگر نکل سکتا ہے تو رب کعبہ کی قسم حسین ایک بار دعا کر دیتے تو آب زمزم کیا حوض کوثر حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن وہاں طاقت کا امتحان نہیں تھا، صبر حسین کا امتحان تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے دکھایا، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، فرمایا ہم نے مجبور ہو کے نہیں پہنے، یہ تو ہم اس لیے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ پہن کر ہمیں آخرت کا عذاب یاد آتا رہتا ہے، ہمیں آخرت کا عذاب یاد آتا ہے۔ تو یہ بیڑیاں ہم نے مجبور ہو کر نہیں پہنے، یہ مختار بھی ہیں۔ اور یہاں تک اللہ نے آپ کو کمال دیا، طاقت عطا فرمائی کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، ایک ہرنی آئی، وہ آ کے اپنی بولی بولنے لگ گئی، چیخنے لگ گئی۔ تو امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ہرنی کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو یہ جو بولی ہے نا جانوروں کی، یہ کسی کتاب سے نہیں پڑھائی جاتی، کوئی یونیورسٹی آج تک ایسی نہیں بنی کہ جو زبانیں جانوروں کی سمجھ آئے، جانوروں کی بولیوں پر جو کسی کو عبور حاصل ہو جائے، یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتا، یہ فیضان نبوت سے ملتا ہے۔ شاید یہ آپ جملہ میرا سمجھ جائیں، یہ علم آغوش نبوت سے ملتا ہے۔ حضرت سلیمان جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور میرے کریم آقا جانور تو جانور ہیں، پتھروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، پتھروں کی بولیاں بھی جانا کرتے تھے حضور، پتھروں سے بھی کلام حضور فرمایا کرتے۔ تو امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے، یہ بڑا شور کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہے۔ کہا کس کی؟ فرمایا ایک فلاں قریشی نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ حضور میرا بیٹا بچہ اس نے اٹھا لیا ہے، تو آپ میرا بچہ مجھے لے کر دیں، میں اس کو دودھ پلا کے واپس کر دوں، میں دودھ پلا کر واپس دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے امام ویسے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس قریشی کو بلایا، فرمایا تم نے ہرنی کا بچہ اٹھایا ہے؟ اس نے کہا جی اٹھایا ہے۔ فرمایا لے کے آؤ۔ لے کے آئے، جب ہرنی کو دیا نا تو اس نے کہا حضور میں دودھ پلا کے واپس کر جاؤں، دودھ پلا کے واپس کر جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ میں نے تمہیں بھی آزاد کر دیا، اس بچے کو بھی آزاد کر دیا۔ وہ پھر چھلانگے لگا رہی ہے، تو اب پھر باتیں کر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اب وہ کہہ رہی ہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ اب یہ میرے لیے دعا کر رہی ہے، شکریہ ادا کر رہی ہے۔ یہ فیضان تھا میرے آقا کا،
کہ جانوروں کی بولیاں بھی حضرت سیدنا امام زین العابدین جانا کرتے تھے۔ اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر بڑے بڑے اماموں کا ذکر کیا ہے، جو تصوف کے امام، جو روحانیت کے امام، وہاں انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کا تذکرہ فرمایا، اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک، یہ شام کا حکمران تھا بنو امیہ کا، یہ حج کرنے آیا، تو حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا نا، تو بڑا رش ہوتا وہاں، تو وہ رش اتنا تھا کہ لوگوں نے اسے راستہ ہی نہیں دیا، وہ پیچھے مڑ آیا۔ لوگ اتنے تھے، کسی نے نہ اس کو عزت دی، نہ جگہ چھوڑی، نہ سلام لیا۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ایک خوبصورت نوجوان، چہرہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، ایک خوبصورت شہزادہ، خوبصورت لباس، خوشبودار لباس، اس کے جسم سے خوشبو کے ہلے آ رہے ہیں۔ وہ نوجوان آیا، نورانی چہرہ ہے، جیسے ہی وہ حرم کعبہ میں داخل ہوا تو سارے لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے، لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اور ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ حجر اسود کی بجائے میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے دوں۔ حجر اسود کو چھوڑ کر لوگ اس نوجوان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے، ہر کوئی ادب کر رہا ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ جانتا تو تھا کہ یہ کون ہے، وہ جان بوجھ کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میں تو اسے جانتا نہیں کہ یہ کون ہے، میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہاں شاعر کھڑا تھا فرزدق، اس نے کہا کہ انا عارفہ، اے ہشام میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے بڑا لمبا قصیدہ لکھا، میں صرف ایک دو شعر عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام۔ انہوں نے کہا تو نہیں جاندا، تینوں میں دسنا الو دیا کٹھیا ہے کون ہے؟ کیوں جی میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، تو اس کی بات کرتا ہے، اس کے تو قدموں کے نشان کو بھی دنیا جانتی ہے، یہ جہاں پاؤں رکھتا ہے نا، اس کے قدموں کے نشان جہاں لگ جائیں، ارے اسے بھی لوگ جانتے ہیں۔ والبیت یعرفہ والحل والحرام، اس نے کہا کہ اسے کعبہ بھی جانتا ہے، کعبہ بھی اسے جانتا ہے۔ والحل والحرام، اسے ہل والے لوگ بھی جانتے ہیں، حرم والے لوگ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ھذا ابن خیر العباد کلہم، ھذا ابن خیر العباد کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ عربی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہوگا نا، سمجھ آوے نہ آوے کو چاستے آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے شاعر نے، کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو ساری کائنات کا آقا ہے، یہ نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے، اور یہ تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، یہ تقوی کا پیکر ہے، پاکیزگی کا پیکر ہے، یہ طہارت کا پیکر ہے، اور یہ کون ہے اسے، اس کے نشانات ساری دنیا جانتی ہے۔ اس نے یہ شعر پڑھے، اور پڑھ کر آخری جو شعر تھا یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا من یعرف اللہ یعرف اولیتہ والدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ یہ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، جیڑا بھی اللہ نو جاندا ہے نا، جیڑا بھی اللہ نو جاندا ہے اینو ضرور جاندا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا شعر ہے۔ اس نے کہا جو اللہ کو جاننے والا ہے نا، وہ اس کی عظمت کو ضرور جانتا ہے۔ اور کیوں جانتا ہے؟ اس نے کہا اس کا گھر وہ ہے، اس کا گھر وہ ہے
جس گھر سے پوری دنیا کو دین ملا ہے، اس کے گھر سے سب کو دین ملا ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ حضرت امام زین العابدین ہے، جن کا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری یہ پوری دنیا کے اماموں کے لیے خضر راہ ہے۔ آج کل کے پیروں فقیروں سے میں عرض کروں گا، سارے مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ تم کہاں کے پیر ہو؟ پیر دیکھنا ہے تو امام زین العابدین۔ تقویٰ، طہارت یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے پاکیزہ عادتیں، یہ ہوتا ہے دین کے اوپر پہرا جو اللہ پاک نے امام حسین کے اس شہزادے کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔